بعد ادغام کی جگہ اظہار سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتا۔ قرآن پاک میں کچھ کلمات ایسے ہیں جیسے کہ صاد کے اوپر چھوٹا سا سین میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آن لائن قرآن سیکھیں، اور میں ہوں فاطمہ حسین۔ تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے شیئر کیا کیجئے تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اظہار مطلق کسے کہتے ہیں کہ اگر ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف جر معلوم ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چاروں کلمات میں غنہ ہم نہیں کریں گے۔ تو غنہ ہم اس میں کیوں نہیں کریں گے؟ اظہار کا مطلب پہلے جانتے ہیں۔ اظہار کا مطلب ہے کہ اس میں ہم نون ساکن تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جاتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، تو وہاں پر ہم نے اظہار کرنا تھا، لیکن یہاں پر ہم اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف جر معلوم اسی کلمے میں ایک ہی لفظ کے اندر آ رہے ہیں، اسی وجہ سے یہاں پر اظہار مطلق ہوگا، یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ادغام یہاں پر نہیں ہوگا۔ اور ادغام کا قاعدہ تھا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف جر معلوم میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، یا، را، میم، لام، واو اور نون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، تو وہاں پر پھر ہم نے کیا کرنا تھا؟ یا، میم، واو اور نون میں غنہ کر کے پڑھنا تھا، اور را اور لام میں بغیر غنہ کے پھر ہم نے پڑھنا تھا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں یہ جو چار حرف ہیں ان میں ہم غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف جر معلوم میں سے یا اور واو ایک ہی کلمے میں آ رہے، اسی وجہ سے انہیں اظہار مطلق کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے پھر اظہار کرنا ہے، نون ساکن تنوین کی آواز کو چھپانا نہیں ہے۔ جیسے دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، دن یا، با نون پیش بن، یا الف زبر یا، بن یا، نون دو پیش نن، بن یا نن، صاد نون زیر سن، واو الف زبر وا، سن وا، نون دو پیش نن، سن وا نن، قاف نون زیر کن، واو الف زبر وا، کن وا، نون دو پیش نن، کن وا نن۔ تو آپ نے جان لیا کہ یہ چار جو کلمات ہیں ان میں ہم نے ادغام نہیں کرنا، اظہار مطلق کرنا ہے۔ تو ان چار کلمات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے۔ قرآن پاک میں آپ کو یہ بھی آپ کو ملے تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اس میں ہم نے اظہار مطلق کرنا ہے۔ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ان چاروں کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ تو میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اسے ہم نے کس طرح پڑھنا ہے۔ اور یہ چاروں کلمات جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہماری اسکرین پر، ان میں سکتہ واجب ہے امام حفص کی روایت کے مطابق، اور اس کے علاوہ جو بھی سکتہ قرآن پاک میں آئے گا جس بھی لفظ کے اوپر، تو وہ جائز ہوگا۔ جائز کا مطلب یہ ہے کہ کچھ قاری حضرات وہاں پر سکتہ کی علامت کے اوپر تھوڑا سا رکتے ہیں، کچھ نہیں رکتے، تو یہ جائز ہے کہ وہاں رکا جائے یا پھر نہ رکا جائے۔ لیکن یہ جو چار کلمات ہیں ان میں واجب ہے سکتہ، یہاں پر ہم نے ضرور رکنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، طریقہ جانتے ہیں کس طرح پڑھنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔
آپ نے دیکھا کہ من کے اوپر ہم تھوڑا سا رکے لیکن سانس نہیں توڑا، سانس جاری رہے، اس کے بعد آگے والا لفظ پڑھنا ہے۔ یہ پارہ نمبر 29 میں سورۃ قیامہ میں یہ لفظ آتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ آگے والا لفظ پارہ نمبر 30 میں سورۃ المطففین میں ہے، کلا بل رانا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بل کے بعد ہم رکے، سانس نہیں توڑا، اس کے بعد اگلے والا لفظ پڑھا۔ اگلا والا لفظ ہے پارہ نمبر 23 میں سورۃ یاسین میں، من مرقدنا ھذا۔ اسی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، سورۃ یاسین تو ہر کوئی پڑھتا ہے روزانہ، اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کرنے کے دوران سکتہ آ جاتا ہے تو اسی طرح آپ نے پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے، سانس نہیں توڑنا، پھر آگے والا لفظ پڑھنا ہے، اسی کو ہم سکتہ کہتے ہیں۔ اگلا والا لفظ ہے پارہ نمبر 15 میں سورۃ القحف میں، ایوجا قیمن۔ یہاں پر بھی اسی طرح کرنا ہے کہ سانس جاری رہے اور تھوڑی دیر رک کر اگلا لفظ پڑھنا ہے، اور دو زبر کو ہم نے الف کے ساتھ بدل کر پڑھا۔ یہاں پر سکتہ ہو وہاں پر ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو الف کے ساتھ بدل کر پڑھا جاتا ہے۔ اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ چاروں کلمات میں جو سکتہ آتا ہے یہ واجب ہے، یہاں پر ہم نے ضرور رکنا ہے، اور ان کے علاوہ اگر کہیں اور پر قرآن پاک میں سکتہ آتا ہے تو وہ جائز ہے، وہاں پر رک بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رک سکتے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو دوبارہ سے ریپیٹ کر کے دیکھیے۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ سمجھیے کہ قرآن پاک میں 4 کلمات ایسے ہیں جن میں صاد کے اوپر آپ کو چھوٹا سا سین لکھا ہوا نظر آئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پورے قرآن پاک میں یہ 4 الفاظ ایسے ہیں، 4 کلمات ایسے ہیں جن کے اوپر صاد کے اوپر ہی سیم سین لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پر ہم نے کہاں پر سین پڑھنا ہے، کہاں پر ہم صاد پڑھیں گے۔ ہمارا قاعدہ بتا رہا ہے ہمیں کہ یہاں پر سین اور صاد اکٹھا لکھا ہے۔ قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو پہلا والا حرف ہے ہمارا یا، با زبر یب، سین پیش سو، یب سو، تو پیش تو، یب سوتو۔ سورۃ البقرہ میں سے ہے یہ والا ہمارا لفظ سورۃ البقرہ میں آتا ہے۔ تو اس کے پڑھنے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر ہم سین کو پڑھیں گے، صاد کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم پڑھیں گے یب سوتو، یب سوتو، سو سو، سین کی آواز نکالیں گے نہ کہ صاد کی۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ سین کی اور صاد کی آواز ملتی جلتی ہے، صاد کی آواز تھوڑی موٹی ہوتی ہے اور سین کی آواز باریک ہوتی ہے، یہاں پر آپ نے واضح فرق کرنا ہے۔ اور اگلا والا جو ہے نمبر 2 میں سورۃ الاعراف میں سے ہے، پارہ نمبر 8 میں، یہ ہے با، سین زبر بس، تا زبر تا، بس تا، تا 2 زبر تن، بس تا تن۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی سین پڑھا جائے گا، یہاں اوپر لکھا ہوا ہے کہ 1 اور 2 نمبر میں آپ سین پڑھیں، یعنی جو سورۃ البقرہ میں ہمارا لفظ آتا ہے یب سوتو، اس میں بھی ہم سین پڑھیں گے، اور جو سورۃ الاعراف میں ہمارا لفظ آتا ہے بس اوتن، یہاں پر ہم سین ہی پڑھیں گے۔ اگر یہاں پر ہم صاد پڑھ دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا ہمارا لفظ۔ اگلا والا لفظ ہے سورۃ طور سے، پارہ نمبر 27 ہے، یہاں پر لکھا ہے حمزہ میم زبر ام، ہا پیش ہو، ام ہو، میم لام پیش مل، ام ہو مل، میم پیش مو، ام ہو مل مو۔ صاد یا زبر سوئی، ام ہو مل مو سوئی، تو زیر تی،
अम हुमुल मुसैती रा वाव पेश रू, अम हुमुल मुसैतिरू नून ज़बर ना, अम हुमुल मुसैतिरूना। यहाँ पर जो सूरत तूर में है हमारा लफ्ज़, जिस साद के ऊपर सीन है, यहाँ पर साद और सीन दोनों पढ़ना जायज़ है। तो यहाँ पर हमने साद के साथ इसको पढ़ा, अगर हम सीन के साथ भी पढ़ेंगे तो भी जायज़ है, अगर हम साद के साथ पढ़ेंगे तो भी जायज़ है। यहाँ पर आप देखिए कि सूरतुल गाशिया में से है ये हमारा लफ्ज़ पारा नंबर 30 में। यहाँ पर भी साद के ऊपर छोटा सा सीन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम, सीन पढ़ेंगे या फिर साद। तो यहाँ पर याद रखिए आप कि सूरतुल गाशिया में ये जो लफ्ज़ हमारा आ रहा है इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ साद ही पढ़ेंगे, यहाँ पर हम सीन नहीं पढ़ सकते। बाज़ेर बी, मीम पेश मुँह, बीमू, साद या ज़बर सोई, बीमू सोई, तौज़े ती, बीमू सोई ती, रा दो ज़ेर रिन, बीमू सोई ती रिन। तो आपको मालूम हो गया कि यहाँ पर हमने साद पढ़ना है सूरतुल गाशिया में पारा नंबर 30 में। आपने ये वाले पारा में जो जो लफ्ज़ आते हैं इनको ज़हन नशीन कर लेना है, अपनी कापी पर नोट कर लेना है, इन्हें याद रखना है ताकि आपको कभी भी गलती ना लगे। सूरतुल बकरा में आता है या बसूतु, यहाँ पर हम सीन पढ़ेंगे। सूरतुल आराफ में बस्तातन, यहाँ पर भी हम सीन पढ़ेंगे। और सूरतुल तूर में पारा नंबर 27 में अम हुमुल मुसैतिरूना, यहाँ पर सीन और साद दोनों ही पढ़ सकते हैं। और पारा नंबर 30 सूरतुल गाशिया में बी मुसैतिरीन, यहाँ पर हम अकेला साद ही पढ़ेंगे। पर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हमसे पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सदका जारिया की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो जाए। और ये जो छोटे छोटे कवायद होते हैं इन्हें याद करने से हम कुरान पाक को अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकते हैं। जानते हैं कि तस्हील क्या है। तस्हील के माना है नरमी करना। इस्तिलाही माना है हमज़ा को तहकीक और अब्दाल की दरमियानी हालत के साथ पढ़ने को कहते हैं, तस्हील कहते हैं। और तहकीक क्या है? तहकीक का मतलब है कि खूब वाज़े करना और अब्दाल का मतलब है बदलना। तो आपने जान लिया कि तस्हील का माना क्या है। यहाँ पर देखिए कि कायदे के ऊपर लिखा हुआ है कि तस्हील का माना है नरमी करना, यानी दूसरे हमज़ा को नरमी के साथ पढ़ें। कुरान पाक में सिर्फ़ एक कलमे में तस्हील वाजिब है, और वो कौन सा कलमा है? पारा नंबर 24 आमीम सजदा सूरत में यहाँ पर तस्हील एक ही कलमे में वाजिब है। यहाँ पर देखें कि हमज़ा आ रहा है, उसके बाद फिर से हमज़ा है, उसके बाद आइन आ रहा है। ये तीनों हरूफ़े हल्की हैं। अगर हम दोनों हमज़ा को एक साथ वाज़े करके पढ़ेंगे तो फिर आइन की आवाज़ सही से नहीं निकल सकेगी। इसीलिए पहले हमज़ा को वाज़े करेंगे, दूसरे को नरमी के साथ अदा करेंगे ताकि आइन की आवाज़ भी निकल सके। और इसी में तस्हील वाजिब है, बाकी और किसी और कलमे में नहीं वाजिब। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? आजमीयुन व अरबियुन। आपने देखा कि हमने पहले हमज़ा को वाज़े किया, दूसरे को नरमी के साथ अदा किया ताकि आइन की आवाज़ भी ज़ाहिर हो सके। जैसे आजमीयुन व अरबियुन। और आगे है अमाला। ज़बर को ज़ेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को अमाला कहते हैं, यानी कि ना वो ज़बर लगे और ना ही वो ज़ेर की तरह लगे, इसे ही हम अमाला कहते हैं। अमाला की रे को उर्दू के लफ्ज़ कतरे, यानी जिस तरह कतरे रा बड़िए रे, यहाँ पर लिखा है काफ ते कत रे बड़िए रे कतरे, इसी तरह इस रे को हम पढ़ेंगे कतरे की रे की तरह पढ़ें, यानी री नहीं बल्कि रे पढ़ें। यहाँ पर देखिए सूरत हूद में है पारा नंबर 12, सिर्फ इसी एक कलमे में अमाला होता है पूरे कुरान पाक में। इमाम हफ्स की रवायत के मुताबिक
ہم یہی پڑھیں گے کہ یہاں پر امالہ ہے اور کسی لفظ میں بھی امالہ نہیں آئے گا. جیسے میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے اس کے ہجے کرنے ہیں. میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا. یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر کھڑا زیر ہے نیچے، لیکن اس کے ہجے ہم نے اسی طرح کرنے ہیں جیسے یہاں اوپر لکھا ہے. وہ ہوا ہے کہ میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا. آپ کو پتا چل گیا کہ تسہیل کیا ہے اور امالہ کیا ہے اور کن کن الفاظ میں ہوتا ہے. آگے ایک اور لفظ ہے بئسا لاسم الفسوق. اس میں آپ دیکھیں کہ لام سے پہلے الف آ رہا ہے، لام کے بعد بھی الف آ رہا ہے، لیکن ان دونوں الف کو ہم نے نہیں پڑھنا. یہ بھی امام حفص کی روایت ہے، یہ بھی سورۃ الحجرات میں ہے، پارہ نمبر 26 میں. آپ یہ یاد رکھیے چھوٹے چھوٹے قواعد تاکہ آپ کو کہیں پر بھی غلطی نہ لگے. تو اسے ہم کس طرح اس کے ہجے کریں گے. با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بی سا، لام سین زیر لس، بی سا لس، میم لام پیش مل، فا پیش فو، بی سا لاسم الفو، سین واو پیش سو، بی سا لاسم الفوسو، کاف پیش کو، بی سا لاسم الفسوق. اس کے قواعد میں لکھا ہوا ہے کہ بئسا لاسم الفسوق، اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں. یہاں پر لام کو ہم نے خود زیر لگا کر پڑھنا ہے. تو آپ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو کسی بھی لفظ کی سمجھ نہیں آئی کسی بات کی تو دوبارہ سے ویڈیو کو رپیٹ کر کے دیکھیے. اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے. اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.